واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے بچھڑے کا ایک مجسمہ بنا لیا، جس مجسمے سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کر سکتا ہے، نہ ان کو راستہ دکھا سکتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، اور وہ ظالم تھے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 148 کے اندر اب اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم جب مصر سے روانہ ہوئے تو تمہارے پاس فرعون کی امانتیں تھیں۔ فرعون اور فرعون کی قوم فرعون کی امانتیں تھیں جو عاریتاً لی ہوئی چیزیں تھیں۔ تو آپ کو معلوم ہے، جیسے پیچھے کے بیان ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون اور قبطیوں کے ظلم سے نجات دلائی تھی اور ان کو وہاں سے نکالا تھا، اور وہاں بے شمار عذاب نازل ہوئے تھے، مگر وہ قوم پھر دوبارہ سے اپنی اسی روش کے اوپر چلتی تھی۔ اخیر پر اس قوم کو غرق کر دیا گیا، فرعون سمیت۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، اس کا بھی پیچھے تفصیل سے ذکر گزرا۔ تو اب پیچھے انہوں نے کس کو خلیفہ بنایا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ تو اب حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطبہ دیا، جن سے فرمایا کہ تم جب مصر سے روانہ ہوئے تھے تو تمہارے پاس فرعون کی قوم کی کچھ امانتیں تھیں جو تم نے ادھار یا عاریتاً لی ہوئی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں تمہارے پاس ہیں، اور میں ان امانتوں کو اور مانگی ہوئی جو چیزیں تھیں ان کی قوم کی، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، میں انہیں تم لوگوں کے لیے حلال قرار نہیں دیتا۔ تو اب وہ چیزیں ان کو واپس تو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو سارے مر گئے، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا، سمندر میں غرق ہو گئے، پھر مصر سے نکل آئے ہم لوگ یہاں ملک شام کی وادیوں کی طرف۔ تو لیکن نہ ہی ان چیزوں کو اب ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اگر ان کو واپس نہیں کر سکتے تو ہم اپنے پاس بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو ہارون علیہ السلام نے ایک گڑھا کھودنے کا حکم فرمایا کہ ایک گڑھا کھود لیا جائے، جن سے ایک گڑھا کھودا جائے، اور قوم کو حکم دیا کہ جس کے پاس بھی ان امانتوں اور مانگی ہوئی چیزوں میں سے جو کچھ بھی ہے، وہ بندہ کیا کرے کہ اپنی اپنی وہ چیز لے کر آ جائے، اپنی اپنی وہ چیز لے آئے اور لا کر اس گڑھے میں ڈال دے، اس گڑھے کے اندر ڈال دے۔ کیونکہ یہ قوم فرعون کی امانتیں ہیں جو آپ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہیں، اس لیے فرعون کی قوم کی جو امانتیں ہیں، سب لوگ جس کے پاس جو زیور موجود ہے وہ زیور بھی لے آئے۔ تو ایک گڑھے کے اندر وہ جو زیورات تھے نا، وہ سارے، تو ان کو کہا کہ یہ اس گڑھے کے اندر ڈال دو۔ اب جب لوگوں نے اس گڑھے کے اندر وہ جو عاریتاً چیزیں لی ہوئی تھیں قوم فرعون سے، تو انہوں نے اس گڑھے میں ڈال دیں، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو آگ لگا دی، ان چیزوں کو، اور وہ فرمایا کہ یہ چیزیں ان کے لیے رہیں نہ ہمارے لیے ہوں، نہ تو ان کے لیے ہوں۔ اب سامری کا بھی اسی قوم سے تعلق تھا،
سامری جادوگر، ایک تو ان جادوگروں کا ذکر ہوا تھا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے اپنے سانپوں کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور اژدہے کے ساتھ. تو اب انہوں نے جو ان سے تو جو سامری تھا تعلق اس کا بھی اسی قوم سے تھا اور یہ وہیں پر رہتا تھا، اور یہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ قبطیوں سے جو ان سے پٹتا رہتا تھا اور ان کے ظلم جو ان سے سہتا رہتا تھا، مگر تھا بڑا یہ زبردست جادوگر جو ان سے سامری جو ان سے. تو یہ جو ان سے اس روایت کے اندر جو ان سے تفسیر امام ابن ابی حاتم اور کچھ جگہوں پر یہ جو انہوں نے بیان کیا کہ وہ بھی ان سے ڈسا ہوا تھا قومیں، مگر تھا جادوگر جو ان سے. تو خیر اس کے لیے جو مقدر کر دیا گیا تھا، اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کی سواری کے جہاں پاؤں پڑتے تھے نا، اس نے وہ جگہ دیکھ لی تھی سامری نے، اور اس نے اس میں سے ایک مٹھی خاک کی اٹھا لی تھی. تو اس نے حضرت ہارون علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے مٹھی بند کی ہوئی تھی سامری جادوگر نے. اس نے کہا میں اس وقت تک یہ نہیں بتاؤں گا کہ میری مٹھی میں کیا ہے جب تک آپ یہ دعا نہ کریں کہ میں اس مٹھی کو جب ڈالوں کسی چیز کے اوپر تو جو میں چاہتا ہوں ویسا ہی ہو جائے. تو ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو چلو ڈالو. انہوں نے دعا کی جو ان سی ہے، اچھا تو تم اس کو گرا دینا، اور اس کے لیے دعا کی. انہوں نے کہا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا اصل بات میں ایک بیل بنانا چاہتا ہوں. بیل. اس نے اس گڑھے میں سے تمام لوہے پیتل اور زیورات وغیرہ کو نکالا جن کو انہوں نے آگ لگا دی تھی، ان سامان کو جو ان سے. تو اس سامری جادوگر نے اپنے فن سے ایک بیل بنایا جو اندر سے کھوکھلا تھا، ایک بیل بنایا. تو اب اس نے اس کے اوپر کچھ پڑھا، کوئی عمل کیا، کوئی جادو کیا، اس کا کرتب تھا، اس کی فنکاری تھی، اس کا جو بھی چیز تھی. اب اس سے بیل کی آواز آ رہی تھی، اس بیل سے ڈکرانے کی آواز آ رہی تھی. تو قتادہ نے کہا کہ جب سامری نے بچڑا بنایا، جب سامری نے وہ جو زیورات سے بچڑا بنایا تھا، اللہ نے اسے گوشت اور خون کا بنا دیا، اور اس بچڑے سے آواز آ رہی تھی. اور ایک قول یہ سعید بن جبیر فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ بیل، وہ بچڑا آواز نکالتا تھا تو بنی اسرائیل سب سجدے میں گر جاتے تھے، اور جب وہ خاموش ہوتا تھا تو وہ سجدے سے اپنا سر اٹھا لیتے تھے. اب یہ وہی بنی اسرائیل نے، جس بنی اسرائیل کو جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے عذاب سے نجات دلائی، فرعون کے اس مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دلائی، اور کتنے عذاب وہاں نازل ہوتے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب ٹلتے تھے. اب یہ وہی قوم ہے کہ سامری ایک جادوگر نے موسیٰ علیہ السلام چند دن کے لیے چلے گئے، جیسے پیچھے ذکر ہوا تھا کہ کوہ طور کے اوپر وہ 30 دن پہلے اور 10 دن بعد میں 40 دن کا چلہ، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے جو ان سے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بتوں کی پوجا کا جو ملک تھا اس سے نکال کر باہر لے کر آئے تھے، اب سامری نے جب وہ بیل بنا دیا تو یہ سارے اس کو پوجنے لگ گئے، اس کو سجدہ کرنے لگ گئے، اس کو سجدہ کرنے لگے. تو اس آیہ کریمہ کے اندر یہ چیز فرمائی گئی ہے. جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا قال فما خطبک یا سامریش، موسیٰ نے کہا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 95، موسیٰ نے کہا کیا اب تیرا کیا حال ہے سامری، کیونکہ وہاں سے آئے تھے نا پیچھے سے. تو اس نے کہا موسیٰ جب فرعون کے غرق ہونے کا وقت آیا تو جو کچھ میں نے دیکھا
وہ لوگوں نے نہیں دیکھا. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها فكذلك سولت لي نفسی. بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا، تو میں نے ایک مٹھی وہاں سے بھر لی. یعنی جہاں جبریل علیہ السلام کی سواری کے پاؤں لگے تھے وہاں سے اس نے ایک مٹی کی اٹھا لی. جادوگر تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں، اور اس فرشتے کی سواری کا جہاں پاؤں لگ رہا ہے، سواری کا جہاں پاؤں لگ رہا ہے، اس کے پاؤں اس جگہ کی مٹی کے اندر بھی پتہ نہیں خدا نے کیسی طاقت رکھی ہوئی ہے. تو پھر جس سواری پر وہ سوار تھے اس میں خدا نے کیا برکت رکھی ہوگی. تو پھر جو خود سوار تھا جبریل علیہ السلام، اس کے وجود میں خدا نے کیا برکت رکھی ہوگی. ایک بات سوچتا ہوں، تو پھر جن کی خاطر جبریل بنائے گئے، جیسے کل وہ حدیث بیان ہوئی تھی، جن کے خاطر میکائیل بنائے گئے، جن کی خاطر یہ تمام ساری کائنات کی بزم کو سجایا گیا، خدا نے ان کے وجود میں کیا طاقت رکھی ہوگی نبیوں اور ولیوں کی. ابھی تو اچھا اس نے وہ اس نے مٹی اٹھا لی جہاں جبریل علیہ السلام کی سواری کے پاؤں لگے تھے. وہ کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ وہاں سے ایک دم سبز گھاس ہو گئی تھی. جیسے ہی پاؤں لگے اور وہ وہاں سبزہ ہو گیا جن سے. تو اس نے کہا میرے دل کو یہ اچھا لگا، میں نے وہ اٹھا لی جن سے. تو یعنی جبریل علیہ السلام کی گھوڑی جہاں قدم رکھتی تھی وہ جگہ سبز ہو جاتی تھی، لہٰذا میں نے وہاں سے وہ مٹی اٹھائی ہوئی مٹی، سونے اور چاندی کے جو ان کی قوم کے زیورات تھے، ان زیورات سے جو میں نے بچھڑا بنایا تھا اس بچھڑے کے منہ میں ڈال دی. تو مٹی کا ڈالنا تھا کہ بے جان وہ جو زیورات پیتل سونے چاندی کے بنایا ہوا وہ جو بیل یا بچھڑا تھا اس میں روح اور زندگی پیدا ہو گئی اور وہ بولنے لگا، اس سے ڈکرانے کی آواز آنے لگی. تو یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ سوچنے کا مقام ہے کہ بچھڑا زیورات سے تیار ہوا، جسم خون گوشت پوست سے نہیں، اس سے قبل اس میں اور اس سے پہلے اس میں روح بھی نہیں تھی. اور پھر زیورات میں انسانی روح کا یا اس طرح کی روح کا جون سے اس کا حیوانی. تو بے بچھڑے کو پھر کسی ولی اللہ کی دعا سے زندگی نہیں ملی بچھڑے میں جو زندگی پیدا ہوئی، بلکہ بچھڑے کے اندر وہ ایک فرشتے کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اس کے منہ میں ڈالی گئی تو اس کے اندر زندگی پیدا ہو گئی. اس کے اندر روح اور زندگی پیدا ہو گئی. اور وہ مٹی جو ڈالی تھی اس کے منہ میں، وہ کس نے ڈالی تھی؟ کسی نبی نے ڈالی تھی، کسی ولی نے ڈالی تھی، اللہ کے دوست نے ڈالی تھی، دشمن خدا نے ڈالی تھی. حضرت سامری نے ڈالی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں جہاں لگتے تھے اس مٹی کو جون سا، اور ڈالنے والا بھی وہ سامری جادوگر جون سا، اور اس میں زندگی پیدا ہو گئی. تو اگر سوچنے کی بات ہے، اللہ جبریل کی گھوڑی کے پاؤں کی مٹی میں یہ تاثیر پیدا فرما سکتا ہے جس نے بے جان بچھڑے میں اثر نو روح پیدا کر کے زندگی دے دیا اور وہ ڈکرانے لگا، بولنے لگا. تو اولیاء کرام اللہ کے دوست جن کے متعلق حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے جو دوست ہیں میری امت میں ایسے ایسے بندے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا لیں کہ یا اللہ یہ کام ایسے ہی ہونا ہے تو اللہ ضرور ان کی قسم کو سچی کر دیتا ہے. تو اگر حضور سید الاولیاء جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی قندیل نورانی شہباز لامکانی تفسیر قرآنی لال بدخشانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی جو سید الاولیاء ولیوں کے شہنشاہ بادشاہ، وہ اللہ کے وہ محبوب ہیں جو اللہ سے جو بات مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے وہ بات منوا لیتے ہیں. وہ اگر کن بِإِذْنِی کہہ کر یا اس بڑھیا کے ساتھ وعدہ کر لیں
کہ میں تیری ساری بارات جو ان سی ہے خدا سے واپس دلواؤں گا، تو کیا خدا ان کو ان کے وعدے سے شرمسار کرائے گا؟ اگر ایک کافر، ایک سامری، اللہ کا دشمن، دین کا دشمن، اس گھوڑی کے پاؤں جہاں لگتے تھے وہ اس مٹی کو ان زیورات کے منہ میں ڈال کر ان میں روح پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ کا ولی جو ایمان، کلمہ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ولی، وہ ولی جس کی کل میں نے روایت سنائی قرآن کی تفسیر کے اندر، کیا کہ جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اچھا اگر پھر وہ امت عطا نہیں کرنی تو پھر مجھے ہی اس امت کے اندر داخل فرما دے، مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا دے۔ تو سوچیں آپ لوگوں کا کیا مقام ہے، آپ لوگوں کا کیا مرتبہ ہے، آپ لوگوں کے اندر داخل ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، نبیوں نے دعا فرمائی ہے۔ تو خیر آگے فرمایا، آیت نمبر 149، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جب ان کی خود فریبی کا طلسم جاتا رہا اور انہوں نے جان لیا، وہ سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو چکی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ فرمائے اور اب ہمیں نہ بخشے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اصل میں جب تورات لے کر اب واپس آئے، تشریف لائے، تو اب ان کی جب دیکھا ان کے غضب کو، ان کے غصے کو، ان کی کیفیت کو، تو اب ان کی قوم کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ اٹھا۔ ان کا یہ ہم کیا کر بیٹھے، ہمارے نبی چند دن کے لیے وہاں گئے۔ اب انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے ان سے بڑی زبردست حماقت ہو گئی ہے۔ اب پچھتائے، افسوس کرنے لگے، مگر اب اس کی جو سزا ہے، اس کا جو وہ آگے آپ اس کو دیکھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اعتراف کیا۔ اب انہیں افسوس ہوا، اور پچھتائے، اعتراف کیا کہ اگر ہم پر ہمارا رب مہربانی نہ کرتا تو ہم تو مکمل ہی ہلاک ہو گئے تھے، ہم تو مکمل ہلاک ہو گئے تھے۔ کس عذاب سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نے ہمیں فرعون کے اس سے نجات نہ دلائی، کس عذاب سے۔